السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس. آج ہم نے پڑھنا ہے ISL 202 کا لیکچر نمبر 24. اس میں اونلی MCQs ہوں گے. تو چلیں شروع کر لیتے ہیں. اور یہ اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس کے مطابق ہے. فرسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے کہ میننگ آف سوسائٹی معاشرہ از این عربک ورڈ دیٹ کمز فرام ڈیش اشر ASHAR، جس کا معنی کیا ہے وچ لٹرلی مینس 10. ٹھیک ہے، 10 یعنی اس کا معنی ہے. According to the Arabic dictionary Al-Manjad, the literal meaning of معاشرہ is 10th living together، یعنی کہ 10ویں ایک ساتھ رہنا. According to the Urdu dictionary Feroz al-Lugh, the literal meaning of معاشرہ is dash group life. ٹھیک ہے، یعنی کہ گروپ والی لائف. نیکسٹ ہے کہ اینڈ اٹ مینس ڈیش، یعنی مطلب کیا ہے ٹو لیو ٹوگیدر ود سم ون، یعنی کسی کے ساتھ جو ہے نا اکٹھے رہنا. ٹھیک ہے. The term dash refers to a group of people who live together for common reasons and purposes. تو کیا ہوتی ہے سوسائٹی. ٹھیک ہے، معاشرہ. A group or gathering of people who believe in dash beliefs and ideals and whose practical and social life shows the color of Islamic values and rights of Islam. تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس Islamic beliefs. Islamic belief کیا ہوتا ہے کہ دی فرسٹ اینڈ میجر فیچر آف دی اسلامک سوسائٹی از دیٹ آل دی پیپل لیونگ ان اٹ بلیو ان توحید دیٹ از ون گاڈ، یعنی کہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں. دیٹ از ون گاڈ. اللہ المیٹی ہیز ڈسکرائبڈ اٹ ان ڈیش، کس صورت میں سورۃ الاخلاص میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کل هو اللہ احد والی صورت میں. 10 کوشچن ہے کہ توحید از ٹو بلیو ان ون گاڈ وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی کائنڈ آف ڈیش ود ہم، ورشپنگ ہم alone and considering him as the true helper, asking for help from him. تو کیا ہوتا ہے پارٹنر، یعنی کوئی اور پارٹنر نہیں ہے، صرف اونلی ایک اکیلا اللہ خدا ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے مسلمس بلیو ان اینجلس ہیونلی بکس اینڈ دی ڈیش ہیئر آفٹر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا کہ اسلامک سوسائٹی گیوز آ پلیس آف آنر ٹو ڈیش مین، اسلامی معاشرہ انسان کو عزت کا مقام دیتا ہے. انسٹیڈ آف ڈکلیئرنگ ہم ایز اے بورن ڈیش اینڈ لولی ہی از گیون دی پوزیشن آف دی بیسٹ آف دی کریچر، یعنی کہ سنر. یعنی کیا مطلب ہے کہ اس کو پیدائشی گناہ گار اور کم ظرف قرار دینے کے بجائے اسے مخلوقات میں بہترین کا درجہ دیا جاتا ہے. 14 کوشچن ہے کہ اینڈ وی ہیو سرٹنلی ہونرڈ دی چلڈرن آف ڈیش آدم. جی نیکسٹ ہمارے پاس 15 کوشچن ہے کہ ان ڈیڈ وی ہیو کریٹڈ ڈیش ان دی بیسٹ موڈریٹ اینڈ بیلنسڈ اسٹرکچر. کیا ہوتا ہے مین. ان اسلامک سوسائٹی دی کرائٹیریا آف سپیریورٹی اینڈ ایکسیلنس آر ناٹ کلر، ریس، نوبل لینگیج، فیملی اینڈ ویلتھ، بٹ اپارٹ فرام دیٹ دی بیسٹ از دی ون ہو از مور پائس. یعنی کہ اسلامی معاشرے میں برتری اور فضیلت کا معیار رنگ، نسل، نسب، خاندان اور مال نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ متقی ہو. 17 کوشچن ہے کہ انڈیڈ دی موسٹ آنریبل امانگ یو ان دی سائٹ آف اللہ از ہی ہو از دی موسٹ ڈیش پائس امانگ یو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. ان اسلام الٹرویزم از ڈیش انکریج، اسلام میں پرہیزگاری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اینڈ دے پریفر ادرس اوور دیم سیلف ایون تھرو دے دیم سیلفس آر ان ڈیش گریٹ نیڈ، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بہت زیادہ محتاج ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا 20 سوال ہے کہ دی بیسٹ ایگزامپل آف سیلف سیکریفائس کیم ان دی بیٹل آف یرموک وین 3 سیریسلی واؤنڈیڈ اینڈ ڈیش 30 مجاہدین آسکڈ ٹو واٹر دیئر بردر انسٹیڈ آف ڈرنکنگ واٹر دیم سیلف اینڈ ایونچولی آل 3 ریسیوڈ مارٹرڈم وداؤٹ ڈرنکنگ واٹر. یہ ایک واقعہ تھا، یہ آپ نے جو ہے پڑھا ہی ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس 21 سوال ہے کہ ان اسلامک سوسائٹی نان مسلمس ہیو فل سوشل اینڈ ڈیش ریلیجیس رائٹس. اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کو مکمل سماجی اور مذہبی حقوق حاصل ہیں. اینڈ دیر از نو ریلیجیس ریسٹرکشن اور ڈیش آن دیم کوئریشن، اور ان پر کوئی مذہبی پابندی یا جبر نہیں ہے.
The Almighty says there is no compulsion in dash religion. دین میں کوئی جبر نہیں. 24 سوال ہے کہ it has even been forbidden to speak ill of the gods of non-Muslims and to say inappropriate words about them. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا کہنا اور ان کے بارے میں نامناسب الفاظ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے کہ اینڈ او مسلم ڈو ناٹ ڈیش abuse those false gods who they polytheist worship besides Allah, then they also in response will begin to blame the glory of Allah by wronging them out of ignorance. یہاں پہ کہتے ہیں abuse. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ commanding good and forbidding from evil, یعنی اچھے کام کرو برائی سے روکو. In Islamic society it is recommended to teach goodness and forbid dash for the reformation of the people evil. یعنی کہ اسلامی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے نیکی کی تعلیم اور برائی سے منع کرنے کی سفارش کی گئی ہے. 28 سوال ہے کہ اللہ says and let there be arising from you a nation inviting to all that is good, enjoying what is right and forbidding what is wrong, and those will be successful. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. موڈیسٹی اینڈ ویلنگ از اے اسپیشل اسلامک ڈیش سلوگن. حیا اور پردہ ایک خاص اسلامی نعرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے ایک بڑا جو ہے سوال ہے، اس کے ہم اردو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. انگلش اگر آپ نے پڑھنی ہو تو یہاں پہ میں نے دکھا دی، آپ انگلش یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی بینائی کو کچھ کم رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو، اور اپنی چادریں اپنے سینے پر لپیٹ لیں. اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں، اپنے باپوں، اپنے شوہروں کے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹے، ان کی بہنوں کے بیٹے، ان کی عورتوں کے جو ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یا ان کے لیے مرد حاضرین جن کی جسمانی خواہش نہ ہو، یا وہ بچے جو ابھی تک خواتین کے نجی پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں، اور وہ اپنے پاؤں پر مہر نہ لگائیں تاکہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکیں. اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ٹھیک ہوگا. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں سے اب کوئی بھی سوال ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 31 سوال ہے کہ وہ پرافٹ پیس بی اپان ہم ٹیل یور وائفس اینڈ یور ڈاٹرس اینڈ دی بلیونگ وومین ٹو کور دیم سیلف ود دیئر کلوکس وین گوئنگ آؤٹ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں. 32 کوشچن ہے کہ ریگارڈنگ موڈیسٹی دی پرافٹ سیڈ وین یو آر ناٹ موڈیسٹ ڈو واٹ ایور یو وانٹ. تو کہاں پہ بات ہے؟ صحیح بخاری 61:20 میں. یعنی کہ حیا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو، پھر یعنی آپ کی جو مرضی چاہو وہ کرتے تو. 33 سوال ہے کہ ان اسلامک سوسائٹی میوچل ایڈ از ویری امپورٹنٹ. اٹ از emphasized ٹو ہیلپ ڈیزرونگ پیپل ان دی فارم آف ڈیش ان دی وے آف اللہ زکوٰۃ اینڈ چیریٹی. اسلامی معاشرے میں باہمی امداد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں مستحق لوگوں کی مدد کرنے پر زور دیا جاتا ہے. 34 سوال ہے کہ اللہ سیڈ اینڈ ہیلپ ون اینڈ ادر ان رائٹنس اینڈ پائٹی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اینڈ ڈو ناٹ ہیلپ ون اینڈ ادر ان رانگ ڈوئنگ اینڈ ڈس اوبیڈینس. اور ظلم اور نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کہ بردرہڈ از این عربک ورڈ دیٹ کمز فرام AKH. اس کا مطلب کیا ہے؟ بردر، بھائی چارہ. دی ٹرم بردرہڈ مینس دیٹ آل مسلمس آر ڈیش بردرس. سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. 39 سوال ہے کہ اللہ المیٹی ہیز کالڈ آل مسلمس اپارٹ فرام بلڈ ڈیش نو میٹر ویئر دے لیو ان دی ورلڈ ایز بردرس ٹو ایچ ادر. کیا آتا ہے؟ بردرہڈ. اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو خونی بھائی چارے کے علاوہ
خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا ہے. اینڈ سیڈ ویلی آل دی پیپل آف فیتھ آر امنگ بردرس. بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. 41 سوال ہے کہ دی پرافٹ سینگ از اے مسلم از دی بردر آف اے مسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. 42 سوال ہے دی آئیڈینٹیفیکیشن آف مسلم برادرہڈ از ڈیش اینڈ کائنڈنیس ان دیئر بیہیویئر ٹورڈز ایچ ادر. تو کیا آتا ہے یہاں پہ جینٹلنیس. مسلم بھائی چارے کی پہچان ان کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں نرمی اور مہربانی ہے. 43 سوال ہے کہ دی المائٹی سیز محمد از دی میسنجر آف گاڈ اینڈ دوز ود ہم آر سرو اگینسٹ دی ڈیش اینڈ مرسیفل امنگ دیم سیلفس. تو کیا آتا ہے یہاں پہ ڈیش میں ان بلیورس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. 44 سوال ہے کہ اللہ سیز سو میک پیس بٹوین یور برادرس اینڈ فیئر اللہ سو دیٹ دے مے ہیو مرسی آن یو. تو یہ کہاں پہ بات ہے؟ الحجرات 10 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ وہ تم پر رحم کریں. اینڈ ڈو ناٹ ڈسپیوٹ اینڈ دس لوز کریج اینڈ دین یور اسٹرینتھ وڈ ڈپارٹ. اور جھگڑا نہ کرو اور ہمت ہارو تو تمہاری طاقت جاتی رہے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اینڈ ہولڈ فاسٹ ٹو دی روپ آف اللہ آل ٹوگیدر اینڈ ڈو ناٹ بی ڈیوائڈیڈ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیوائڈ نہ ہو. ان اسلام برادرہڈ از بیسڈ آن ڈیش سیلف سیکریفائس. اسلام میں اخوت کی بنیاد اثار و قربانی پر ہے. 48 سوال ہے کہ سیلف سیکریفائس از ٹو گیو پریفرنس ٹو دی نیڈس آف یور برادر ڈسپائٹ دی نیڈ فار سم تھنگ فار یور سیلف اینڈ دی اسپرٹ آف سیکریفائس فار یور برادر ایٹ آل ٹائمس از دی آئیڈینٹی آف اے ڈیش بلیور. اثار یہ ہے کہ اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت کے باوجود اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے اور اپنے بھائی کے لیے ہر وقت قربانی کا جذبہ ہی مومن کی پہچان ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 49 سوال ہے کہ گلوری بی ٹو اللہ ہی دی ہائیسٹ مینشنس دس ایٹریبیوٹ آف بلیورس ان دی ہولی قرآن اینڈ دے پریفر ادرس اوور دیم سیلف ایون تھرو دے دیم سیلفس آر ان گریٹ نیڈس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بہت زیادہ محتاج ہیں. دی پرافٹ سیڈ دی بلیور از دی mirror آف دی بلیور اینڈ دی بلیور از دی برادر آف دی بلیور. مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 51 سوال ہے کہ ہی سپروائزز ہیز پراپرٹی اینڈ پروٹیکٹس اٹ ان ہیز ڈیش ایبسینس. یعنی کہ وہ اپنی جائیداد کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب مسلم شوڈ ایکسپلین ہز برادرز virtue اینڈ ڈیمیرٹ ود وزڈم اینڈ میک دی گڈ کریکٹر آف دی بلیور ڈیش mirror فار ہم سیلف. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی خوبی اور خامی کو حکمت کے ساتھ بیان کرے اور مومن کے حسن اخلاق کو اپنے لیے آئینہ بنائے. 53 سوال ہے کہ ریکوائرمنٹس آف اسلامک برادرہڈ پروٹیکشن آف لائف پراپرٹی اینڈ ہونر. ٹھیک ہے. دی بیسک ریکوائرمنٹ آف برادرہڈ از دیٹ اے بلیور از دی پروٹیکٹر آف ہز برادرس لائف. تو کیا پراپرٹی، ٹھیک ہے، اینڈ از ہونر یعنی دولت اور عزت. نیکسٹ کیا ہمارے پاس کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ دی لائف ویلتھ اینڈ ہونر آف این ادر بلیور ایز ڈیش فار ادر بلیورس حرام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کی جان، مال اور عزت کو دوسرے مومنوں کے لیے حرام قرار دیا. ہی سیڈ بلڈ ویلتھ اینڈ ہونر آف اے مسلم آر فاربڈن فار ادر مسلمس. یہ کہاں پہ بات ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ 39-33 میں. فرمایا مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے. ٹیکنگ کیئر آف دی انٹرسٹس آف ادر مسلم برادرس اکارڈنگ ٹو دی رینک آف یور چوائس از دی ڈیش فاؤنڈیشنل ریکوائرمنٹ آف. ان کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مفادات کا اپنی پسند کے درجے کے مطابق خیال رکھنا اس کا بنیادی تقاضا ہے. 58 سوال ہے کہ اسلامی برادرہڈ اینڈ از آلسو اے سائن آف اے ٹرو بلیور. اسلامی اخوت اور ایک سچے مومن کی نشانی بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلامی اخوت اور ایک سچے مومن کی نشانی بھی ہے.
The Prophet said, none of you is a believer unless he likes for his brother what he likes for dash himself. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. The Prophet started 6 rights and requirement of a Muslim on a Muslim کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان میں کتنا حق ہے. 6 باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں, 6 حق ہیں. Visit him when he dies یعنی کہ جب وفات ہو جائے تو وہاں پہ انہیں جانا چاہیے. Attend his funeral جنازے پہ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. When he is invited جب اسے بلایا جائے کہ he should accept it اس کو accept کرنا چاہیے, وہاں جانا چاہیے. When he meets him he should greet him جب وہ ملنے آئے تو اس کو ملے. When he sneezes and say الحمدللہ یعنی جب وہ نیچ مارے یعنی وہ اس طرح تو پھر وہ الحمدللہ کہے تو he should say یرحمک اللہ in response. And wish him well whether his back is behind him or in front of him, ٹھیک ہے. 61 سوال ہے کہ in the religion of Islam all those factors and things that can weaken the brotherhood between believers are dash prohibited. دین اسلام میں وہ تمام عوامل اور چیزیں ممنوع ہیں جو مومنین کے درمیان اخوت کو کمزور کر سکتے ہیں. نیکسٹ اٹ از ڈیٹیلڈ ان سورہ حجرات. ڈو ناٹ میک فن, ڈو ناٹ موک, ڈو ناٹ اکیوز اینڈ ڈو ناٹ کال بائی بیڈ نیمس, ڈو ناٹ بی کریس, ڈو سیٹسفائی سسپشن اینڈ بیک بائٹنگ از ڈیش پروہیبٹیڈ. یہ ساری چیزیں اس سے منع کیا گیا, غیبت سے, کسی کا مذاق اڑانے سے, کسی کا یعنی غلط نام لینے سے, ٹھیک ہے. نیکسٹ 63 سوال ہے کہ ان دی حدیث آف دی پرافٹ ڈس اوبیڈینس ٹو برادرہڈ ہیز بین ڈیش پروہیبٹیڈ ان مینی ویز. یعنی کہ حدیث نبی میں اخوت کی نافرمانی کو کئی طرح سے منع کیا گیا ہے. فار ایگزامپل ہی سیڈ اے مسلم از دی برادر آف اے مسلم, ہی ڈز ناٹ بیٹرے ہم, ڈز ناٹ لائی ٹو ہم اینڈ ڈز ناٹ لیو ہز سائڈ ان ڈیفیکلٹ ٹائمس. تو یہ کہاں بات ہے, یہ جامعہ ترمذی 1927 میں. 65 سوال ہے کہ in another hadith the prophet explaining the anti-fraternity matters in a concise and comprehensive manner says, do not be dash of one another and do not deceive one another and do not hate one another and do not turn away and let not one of you trade over the business of another. کیا ہوتا ہے jealous یعنی کہ jealousy. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور منہ موڑو مت, اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے کاروبار پر تجارت نہ کرے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا کہ وہ سرونٹ آف اللہ بی ڈیش ٹو ایچ ادر برادرز, اے اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بنو. اٹ از فاربیڈن فار اے مسلم ٹو ہارم این ادر پرسن بلڈ ہز ویلتھ اینڈ ہز آنر. تو بات کہاں یہ صحیح مسلم 1986 میں. In the Arabic language the word صادق is used for dash truth یعنی کہ سچائی. The term congruence between statement and reality is called dash truth. بیان اور حقیقت کے درمیان ہم آہنگی کی اصطلاح کو سچ کہا جاتا ہے, truth. Dash has written about truth. Truth does not mean only that which is wrong and contrary to reality with the tongue, but its scope is very wide. It also includes the truth of the heart and the truth of action. تو کس نے بات کی تھی؟ پروفیسر خورشید احمد نے. کیا مقصد ہے, مطلب کیا ہے اس کا کہ حق کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو زبان سے غلط اور حقیقت کے خلاف ہو, بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں دل کی سچائی اور عمل کی سچائی بھی شامل ہے. 71 سوال ہے کہ the truth of the heart means that there is dash no hypocrisy, no deceit or deception in the heart. دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی منافقت, کوئی فریب نہ ہو, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ the truth of action means that belief and speech are in uniformity with action both outwardly and dash inwardly. عمل کی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اور قول ظاہری اور باطنی طور پر عمل کے ساتھ یکسانیت رکھتے ہیں. The people who have this quality are the ones who are dash in the term of the Quran righteous. جن لوگوں میں یہ خوبی ہے وہی لوگ ہیں جو قرآن کی اصطلاح میں صالح ہیں. Honesty and truthfulness are attributes of Allah in the Quran. Allah says, and who is more truthful than Allah in speech. تو کہاں بات ہے, یہ النساء میں, سورہ النساء میں 87 نمبر آیت.
ایمانداری اور سچائی اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ 75 سوال ہے کہ دی ریلیجن آف اسلام کمانڈس اٹس فالوورز ٹو ٹیل دی ٹروتھ اینڈ ہیٹ لائز۔ دین اسلام اپنے پیروکاروں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے نفرت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دی گڈ سرونٹ آف اللہ آلویز اسپیک دی ٹروتھ۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اینڈ دی بلیورز ہیو آلویز بین ٹولڈ ٹو سپورٹ دی ڈیش ٹروتھ فل پیپل۔ اور مومنوں کو ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا گیا ہے۔ اللہ says you who believe fear Allah and be with among the righteous۔ التوبہ سورہ توبہ 119 نمبر آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ On the day of resurrection the righteous will be forgiven and will go straight to dash paradise۔ یعنی قیامت کے دن نیک لوگوں کو بخش دیا جائے گا اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیک لوگ۔ 80 سوال ہے کہ اللہ says Allah will say this is a day in which the truthful people will benefit from their truth, for them are gardens beneath which rivers flow, therein they will dwell forever۔ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگ اپنی سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ Allah was pleased with them and they were pleased with him۔ This God's pleasure is the greatest achievement۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ The life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is full of true events۔ Before the declaration of prophethood he was known by the title of al-Siddiq and al-Amin۔ On the occasion of the declaration of prophethood on the people first confirmed the truthfulness of the prophet Mount Safa۔ کوہ صفا پر اعلان نبوت کے موقع پر لوگوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کی۔ Caesar of Byzantine Caesar of Rome Heraclius asked Abu Sufyan about Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان had not accepted Islam۔ ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ He asked have you ever suspected this person of lying؟ ابو سفیان said no۔ After the Prophet migrated to Medina, Hazrat Abdullah bin Salam, the greatest scholar of the Jews, came to visit and meet him, and seeing the Prophet's face from afar, he shouted, this cannot be face of a liar۔ تو یہ کہاں بات ہے؟ جامعہ ترمذی 2485 میں بات ہے یہ۔ اس نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس شخص پر جھوٹ بولنے کا شبہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دور سے دیکھ کر چیخے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس 88 سوال ہے دی اپوزٹ آف ٹروتھ از، تو کیا ہوتا ہے؟ فالس ہوڈ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جھوٹ۔ سچائی کا الٹ کیا ہوگا؟ یعنی کہ جھوٹ۔ فار وچ دی عربک ورڈ کذب KIZB، یعنی عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں کذب KIZB، جس کا معنی کیا ہے؟ مس ریپرزنٹیشن اینڈ دی فالس نیوز، غلط بیانی اور جھوٹی خبریں۔ دی ٹرم لائی ریفرز ٹو انکنسسٹنسی بٹوین اسٹیٹمنٹ اینڈ ریئلٹی، بیان اور حقیقت کے درمیان تضاد۔ اللہ المیٹی ہیز ایڈوائزڈ us to avoid in the Holy Quran lying۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جھوٹ بولنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ Allah's curse is on the liars، یہ بات ہے آل عمران میں 61 نمبر آیت میں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ 94 سوال ہے کہ in the hereafter the liars will have a painful punishment because of their lies۔ جھوٹ بولنے والوں کو آخرت میں ان کے جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ And for them is a punishment because they used to tell lies، کیا آتا ہے یہاں پہ؟ painful، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے،
Next, like the Prophet described 3 signs of a hypocrite. One of them is that when this hypocrite speak he lie, یعنی جب یہ بولے جھوٹ بولے. ٹھیک ہے. when a person listen to someone and passes it on without investigation, یعنی کہ کسی انویسٹیگیشن کے بغیر ہی بات جو ہے وہ آگے پھیلا دے. ٹھیک ہے. یعنی پتہ ہی نہیں کہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے. اٹ از آلسو کمپیئر ٹو اے لائی ان دی حدیث. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ 97 سوال ہے دی پرافٹ اسٹیٹمنٹ از اٹ از انف فار اے پرسن ٹو بی اے لائر دیٹ ہی نریٹس ایوری تھنگ ہی ہیئرس. کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. ٹھیک ہے. دی لٹرل میننگ آف فارگیونیس از ڈیش ٹو فارگیو ٹو اریز اینڈ ناٹ ٹو ٹیک ریونج. یعنی کہ کیا ہونا؟ معاف کر دینا. Forgiving someone despite having the ability and power to take revenge is called dash forgiveness. انتقام لینے کی صلاحیت اور طاقت کے باوجود کسی کو معاف کرنا معافی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. 100 سوال ہے کہ forgiveness is an admirable and desirable act in Islam, but excesses in it can also lead to deterioration. To there is a limit to forgiveness and mercy beyond which it cannot be forgiven. استغفار اسلام میں ایک قابل ستائش اور مطلوبہ عمل ہے، لیکن اس میں زیادتیاں بگاڑ کا باعث بھی بن سکتی ہیں. اس لیے معافی اور رحمت کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اسے معاف نہیں کیا جا سکتا. 101 سوال ہے کہ ڈیش رائٹس ٹو اڈاپٹ ایدر آف فارگیونیس اینڈ ریونج از اے ڈیفیکٹ ان دی فزیکل اور اسپرچول سسٹم آف دی ورلڈ. سید سلیمان نقوی. معافی و انتقام میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا دنیا کے جسمانی یا روحانی نظام میں ایک نقص ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ if there is no principle of revenge and punishment then a society cannot be maintained, nor can peace and order be maintained in the country, nor can a large part of the people be forced to refrain from dash evil deeds. اگر انتقام اور سزا کا اصول نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، نہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے، اور نہ ہی عوام کے ایک بڑے حصے کو برے کاموں سے باز رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. 103 سوال ہے کہ ان پرسنل میٹرز ون شوڈ جنرلی forgive but even in this matter one should take care of the mood of the person. ذاتی معاملات میں عموماً معاف کر دینا چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی انسان کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. If a person keeps transgressing his limits it is better to let the law take its dash course. اگر کوئی شخص اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بہتر ہے کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے. 105 سوال ہے کہ there is no room for a public offender. عوامی مجرم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. In the Holy Quran, Allah has described forgiveness as an attribute of the dash believers. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو مومنوں کی صفت قرار دیا ہے. 107 سوال ہے کہ saying and whoever is patient and forgives indeed that is of the matters requiring determination. اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ عزم کے کاموں میں سے ہے. نیکسٹ ہے کہ when a person forgives for the pleasure of Allah instead of retribution and revenge, then for that person forgiving a person becomes a cause of atonement for his sins. جب کوئی شخص انتقام اور انتقام کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے تو اس شخص کے لیے معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 109 سوال ہے کہ ایوری مسلم ہو بلیوز ان دی ٹرو ریلیجن وشز ٹو ڈو دوز تھنگز دیٹ ول لیڈ ٹو ہز فارگیونیس اینڈ انکریز ہز ڈیش آنر اینڈ ڈگنیٹی. سچے مذہب پر یقین رکھنے والے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو اس کی بخشش کا باعث بنے اور اس کی عزت و وقار میں اضافہ کریں. 110 سوال ہے ہمارے پاس کہ اللہ سیز اینڈ لیٹ دیم پارڈن اینڈ overlook. would you not like that Allah should forgive you. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے.
111 سوال ہے کہ اللہ انکریزز دی سرونٹس آنر بائی ہز فار گیونگ ادرس. یہ بات کہاں پہ؟ صحیح مسلم 2588. اللہ تعالیٰ دوسروں کو معاف کرنے سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے. 112 سوال ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہے تو اس کی میں اردو پڑھ دیتا ہوں، انگلش آپ اس کو دیکھ لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی. ایک شخص آیا اور تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. نبی کریم اٹھے اور اس پر چڑھ گئے. اس پر قابو پانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. طائف کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے طائف کے لوگوں نے حضور پاک کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس 113 سوال ہے کہ ہی forgave سرقہ بن جاشم اینڈ برقع اسلمی ہو چیزڈ ہم ایٹ دی ٹائم آف ہز مائگریشن ٹو مدینہ. انہوں نے سراقہ بن جشم اور بریدہ اسلمی کو معاف کر دیا جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت ان کا پیچھا کیا تھا. 114 سوال ہے کہ ہی forgave حرب الاسود who turned the daughter of the prophet. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اذیت دینے والا حرب الاسود کو معاف کر دیا. 115 سوال ہے کہ he also forgave ابو سفیان and his wife ہندا, the one who cremated the blessed body of Hamza who had been hostile to Islam for many years. اس نے ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا جس نے حمزہ کے جسد مبارک کو جلایا کو بھی معاف کر دیا، جو کئی سالوں سے اسلام سے دشمنی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آگے بات سلام، یعنی کہ جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم. دی فرسٹ اینڈ فار موسٹ تھنگ دیٹ اسلام emphasize فار میٹنگ از دیٹ وین ایور یو میٹ سم ون یو شوڈ گریٹ ہم فرسٹ، یعنی کہ سلام میں پہل کرو. And when you've honored with a word of salutation, then in response offer a better salutation with the word or at least the same word. پھر آپ نے رپلائی نہیں کرنا تھا، جیسے آپ کو بتایا ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو رپلائی جو کرتا ہے بندہ وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. 118 سوال ہے کہ ڈیش از دی ون ہو ٹیکس اکاؤنٹ آف ایوری تھنگ. اللہ، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. 119 سوال ہے دی پروفٹ سیڈ وین ٹو مسلمس میٹ اینڈ شیک ہینڈس دیئر سنس آر forgiven before they part. یہاں پہ کیا ہے؟ جامع ترمذی 27 میں یہ بات ہے. جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 120 سوال ہے کہ ان حدیث اٹ از سیڈ دیٹ اے پرسن ہو ٹیکس دی انیشیٹو ان اسلام از سیڈ ٹو بی کلوزر ٹو اللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اسلام میں پہل کرتا ہے، اسلام لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. سنن ابی داؤد 51-97 میں یہ بات ہے. 121 سوال ہے کہ ہی سیڈ ان اینڈ ادر پلیس دی رائڈر شوڈ گریٹ دی پیڈسٹرین شوڈ ٹو ون از سٹنگ اے اسمال نمبر آف پیپل شوڈ گریٹ ٹو اے بگر نمبر آف پیپل. تو یہ بات ہے صحیح بخاری 62-31 میں. سوار کو پیدل چلنے والے کو سلام کرنا چاہیے، پیدل چلنے والے کو، بیٹھنے والے کو، تھوڑے لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. 122 سوال ہے ون آف دی ٹیچنگ آف اسلام از ٹو گریٹ وین انٹرنگ دی ہاؤس. جب ہاؤس کے اندر جاؤ، یعنی گھر کے اندر جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کرو. نیکسٹ کیا کہ 123 سوال ہے کہ ڈیش سیز دیٹ دی میسنجر آف اللہ سیڈ ٹو می او مائی beloved son when you go to your family greet them. This greeting will be a blessing for you and your family. ترمذی 26-98. یعنی کیا حضرت انس بن مالک، اے میرے پیارے بیٹے، جب اب آپ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو ان کو سلام کریں، یہ سلام آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 124 سوال ہے دی ٹیچنگ آف اسلام از آلسو دیٹ وین ایور یو میٹ سم ون شو چیئرفلنیس اینڈ ہیو اے ڈیش اسمائل آن یور فیس. ٹھیک ہے، اسمائل آن یور فیس. نیکسٹ ہے اٹ از سیڈ ان حدیث اسمائل آن یور فیس فار این ادر بردر از ڈیش چیریٹی. جامع ترمذی 39-54 میں یہ بات ہے، یعنی کہ دوسرے بھائی کے لیے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ صدقہ ہے. If you want to meet or go to someone's house for some work, it is necessary to take
پرمیشن، اگر آپ کسی کام سے کسی کے گھر ملنا یا جانا چاہتے ہیں تو اجازت لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 127 سوال ہے کہ اٹ از سیڈ ان دی ہولی قرآن او یو ہو ہیو بلیوڈ ڈو ناٹ انٹر ہاؤسز ادر دین یور ہاؤسز انٹل یو ascertain welcome and greet their inhabitants, that is best for you, perhaps you will be reminded۔ النور میں بات ہے، سورہ النور 27 نمبر آیت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ ان کے رہنے والوں کو خوش آمدید نہ کہو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، شاید آپ کو یاد کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ 128 سوال ہے۔ For the manner of seeking permission, it is instructed to knock the door for 3 times, and if not responded, one should go back. The Prophet said, you should ask for permission for 3 times. If not responded, you should go back۔ یہ کام پہ بات ہے سنن نبی داؤد 5180 میں، یعنی کہ اجازت لینے کے آداب کے لیے 3 بار دروازہ کھٹکھٹانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اگر جواب نہ دیا جائے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 3 بار اجازت مانگو، اگر جواب نہیں دیا گیا تو آپ کو واپس جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ When more than 2 people meet, 2 of them are dash from whispering to each other prohibited۔ تو اس بات سے منع کیا گیا کہ جب 2 سے زیادہ یعنی کہ 3 لوگ مل رہے ہیں تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا کہ 130 سوال ہے۔ دی پرافٹ سیڈ when 3 of you are together 2 of you should not whisper۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ جو تیسرا بندہ ہے نا وہ یعنی کہ پریشان ہوگا، گھبرا جائے گا کہ یار میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہاں ہے؟ صحیح مسلم 5697 میں بات ہے یہ۔ اسلامک مینرز آف کنورسیشن آلسو انکلوڈ ٹیچنگ ٹو اسپیک ویل اینڈ ڈیش پرپزفلی۔ گفتگو کے اسلامی آداب میں اچھی اور بامقصد بات کرنے کی تعلیم بھی شامل ہے۔ 132 سوال ہے کہ اللہ سیز اینڈ اسپیک گڈ ورڈز ٹو ڈیش پیپل، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ Similarly, the Prophet said, whoever believes in Allah and the last day, he should speak good words, otherwise he should remain silent۔ صحیح بخاری 3563 میں بات ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ 134 سوال ہے۔ During a conversation, a person should not speak so fast that the listener does not even understand it, should be slow enough to understand۔ گفتگو کے دوران انسان کو اتنی تیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ سننے والے کو سمجھ بھی نہ آئے، اسے سمجھنے کے لیے آہستہ ہونا چاہیے۔ Dash says the Prophet used to speak in such a way that if one would like to count his word, one could count۔ حضرت عائشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے she further says the Prophet did not speak fast and continuously like you, but he used to speak in such a way that there was a pause between the words and the person sitting next to him would remember him just by listening۔ جامع ترمذی میں بات لکھی ہوئی 3639 پہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح تیز اور متواتر نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ اس طرح بولتے تھے کہ الفاظ کے درمیان وقفہ ہو جاتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھنے والا آپ کو یاد کر لیتا تھا صرف سن کر، ٹھیک ہے۔ ان اسلام ڈیش از پروہیبٹڈ ان کنورسیشن فلیٹرنگ، یعنی کہ اسلام میں گفتگو میں چاپلوسی کی ممانعت ہے۔ In the hadith, flattery is condemned with the following words: when you see those who praise you, put dust in their mouths۔ مشکات المصابیح 763 میں بات ہے۔ حدیث میں چاپلوسی کی مذمت ان الفاظ میں کی گئی ہے: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو تمہاری تعریف کرتے ہیں تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ Family is the basic unit of dash society۔ If the basic unit of society is based on strong relationships, then the social system will also be dash stable، ٹھیک ہے۔ اینڈ if it is disturbed، اگر ڈسٹرب یعنی ریلیشن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ریلیشن کیا ہوگا؟ ویک ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ڈیفینیشن آف فیملی اکارڈنگ ٹو دی کولمبیا انسائکلوپیڈیا، فیملی refers to a family is a social group consisting of parents and their children genetically related to the group and many other members of the group such as slaves, servants, wives, husbands۔ یہ سارے کیا ہوتا ہے؟ فیملی۔
and their children can also be included there by creating extended family and lineage family, which can also be called as large or grand family. It is an important economic and biological unit. یہ بڑی یعنی کہ بڑی فیملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A group of person, at least two person, husband and wife or more person who live together in one house on the basis of some relationship, اس میں کیا کہتے ہیں؟ فیملی کہتے ہیں. معنی کہ دی لٹل میننگ آف نکاح، نکاح کا جو ہے معنی کہ کمٹمنٹ اینڈ کنیکشن، یہاں سے آگے نکاح کی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹرمینالوجی، اٹ مینس دی جوائننگ آف این ان میرڈ مین اینڈ وومین ان دی ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، تو کیا ہوتا ہے؟ نکاح. دی امپورٹنس آف میرج ان دی لائٹ آف دی قرآن اینڈ حدیث، میرج از دی most important unit of Islamic society, so marriage is dash recommended and encouraged. شادی اسلامی معاشرے کی سب سے اہم اکائی ہے، اس لیے شادی کی سفارش اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. The commandment of Allah is marry women that please you of dash women. ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں. 149 سوال ہے کہ it seems that along with the order of marriage it has been pointed out to the expression of liking of men and women be successful family life. معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے حکم کے ساتھ ساتھ کامیاب گھریلو زندگی کے لیے مرد اور عورت کی پسندیدگی کے اظہار کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا کہ دی امپورٹنس آف میرج از آلسو ایویڈنٹ فرام دی فیکٹ دیٹ اسلام آرڈرڈ دی میرج آف سلیوز اینڈ کونکیوبائنس along with dash free people. نکاح کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے آزاد لوگوں کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کا حکم دیا ہے. 151 سوال ہے کہ it was said and you should marry those of your men and women who despite the age of marriage are not married and who are of their dash own ability. اور تم اپنے ان مردوں اور عورتوں سے نکاح کرو جو شادی کی عمر کے باوجود شادی شدہ نہ ہوں اور جو اپنی استطاعت کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے. 152 سوال ہے کہ آلسو میری دی سلیوز اینڈ دی سلیوز، لونڈیوں اور لونڈیوں سے بھی شادی کرو. میرج از اے سورس آف پراسپیرٹی، شادی خوشحالی کا ذریعہ ہے. اف دے آر ان نیڈ دین اللہ ول میک دیم رچ بائی ہز گریس. Prophet said Allah has taken the responsibility of helping three people: a slave who wants to pay his price, a married person who wants purity, one who fights in the way of Allah. سنن ابی نسائی میں بات ہے یہ 32-18 پہ. اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ لیا ہے: وہ غلام جو اپنی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، شادی شدہ شخص جو پاکیزگی چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والا. ٹھیک ہے. یہ 3 شخص ہیں، ان پہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے. 155 سوال ہے کہ میرج از دی سورس آف پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ لو اینڈ ڈیش افیکشن. شادی امن و سلامتی اور پیار و محبت کا ذریعہ ہے. میرج از ہاف آف فیتھ، نکاح نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے. دی پرافٹ سیڈ وین آ پرسن میریز ہی کمپلیٹس ہاف آف ہز فیتھ. جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے. میرج از دی سنہ آف آل دی پرافٹ، انبیاء کی جو ہے سنت ہے یہ. اینڈ ویلی وی سینڈ مینی میسنجر بفور یو اینڈ وی میڈ فار دیم وائفس آلسو اینڈ چلڈرن آلسو. سورہ الرعد 38 نمبر آیت کی بات ہے یہ. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور بچے بھی. میرج از دی سنہ آف ہولی پرافٹ. ٹھیک ہے. حضور پاک کی سنت ہے. He said marriage is my sunnah and my method, so whoever turns away from my sunnah is not from me. سنن ابن ماجہ 1846 میں بات ہے. نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، لہذا جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. Prophet said women are married on the basis of 4 things: wealth, lineage, beauty and religion. You should give priority to religion. صحیح البخاری 50-90. عورتوں کی شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: مال، نسب، حسن اور مذہب. آپ دین کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے. آپ نے کس کو ترجیح دینا ہے؟ دین کو. 163 سوال ہے کہ then he said choose good partner for your sperm and marry those who are equal to you. المستدرک حاکم 26-87 میں بات ہے. ٹھیک ہے.
اپنے نطفے کے لیے اچھے ساتھی کا انتخاب کرو اور ان سے شادی کرو جو تمہارے برابر ہوں۔ ڈوری از این عربک ورڈ derived from dash جہازہ and its source is dash تجہیز۔ اس کا معنی ہے which literally means equipment, preparation, decoration etc. سامان، تیاری، سجاوٹ۔ 167 سوال ہے the term dowry refers to the equipment and materials given to the bride or her family by the bride or her family before or during the marriage ceremony۔ جہیز کی اصطلاح سے مراد وہ سامان ہے جو دلہن یا اس کے گھر والوں کی طرف سے شادی کی تقریب سے پہلے یا اس کے دوران دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ says that the messenger of Allah gave Fatima a daffodil sheet, musk and a pillow filled with adkhar grass as dowry۔ سنن نسائی میں بات ہے 3388 میں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز کے طور پر ایک چادر، مشک اور ادخر گھاس سے بھرا تکیہ دیا۔ 169 سوال ہے کہ in Islam dowry refers to a gift that is paid by the bridegroom to the bride at the time of marriage or later۔ اسلام میں جہیز سے مراد وہ تحفہ ہے جو دولہا کی طرف سے دلہن کو شادی کے وقت یا بعد میں دیا جاتا ہے۔ 170 سوال ہے ڈوری کین بی اینی تھنگ دیٹ از کاؤنٹڈ ایز ویلتھ اینڈ اٹ از کمپلسری فار دی ہسبینڈ وداؤٹ وچ میرج کین ناٹ ٹیک پلیس۔ جہیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے مال شمار کیا جائے اور یہ شوہر پر لازم ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ 171 سوال ہے دی گائیڈ از almighty and pay women their dowry cheerfully, then if they leave some of it dowry for you out of their pleasure, then eat it as favorable and dash pleasant for you۔ رہنما اللہ تعالیٰ ہے اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی رضا کے لیے چھوڑ دیں تو اسے کھاؤ، تمہارے لیے پسندیدہ اور خوشگوار ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 172 سوال ہے دی پرافٹ ہو ایور سیٹس اے ڈوری فار اے وومن اینڈ اللہ نوز دیٹ ہی ڈز ناٹ انٹینڈ ٹو پے دیٹ ڈوری اونلی بائی ریسیونگ ہر ان دی نیم آف اللہ makes her private part lawful for himself, then he will meet Allah on the day of judgment in such a condition that he is counted as an adulterer۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کے لیے مہر مقرر کیا اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس مہر کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف اللہ کے نام پر اسے دھوکہ دے کر اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا شمار زانی میں ہوگا۔ 173 سوال ہے ان اسلام دی اماؤنٹ آف ڈوری از سیٹ اکارڈنگ ٹو دی ڈیش فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ کیپیسٹی آف دی برائڈ گروم۔ اسلام میں جہیز کی رقم دولہے کی مالی حیثیت اور استطاعت کے مطابق مقرر کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 174 سوال ہے حضرت عمر یوزڈ ٹو سے do not appoint high dowry if there were a reason and a cause, if glory and piety in the sight of Allah, then the Prophet of Allah desired more to appoint high dowry, and I do not know that the Messenger of Allah appointed more than 12 ounces of dowry for any of his wives or daughters۔ یہ بات کریں جامع ترمذی 11-14 میں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ مہر مت مقرر کرو، اگر اللہ کے نزدیک کوئی وجہ اور وجہ جلال و تقویٰ ہوتی تو اللہ کے رسول زیادہ مہر مقرر کرنے کے زیادہ مستحق تھے، اور میں کرتا ہوں معلوم نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں یا بیٹیوں میں سے کسی کے لیے 12 اونس سے زیادہ مہر مقرر کیا تھا۔ Literal meaning of divorce is to be free from dash imprisonment to separate، قید کرنا، الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ Ending the marriage relationship established between husband and wife by specific words and method، اسے ہم کہتے ہیں divorce یعنی کہ طلاق، ٹھیک ہے۔ Divorce is not preferred in Islam۔ نیکسٹ کیا ہے ان اسلام the practice of divorce is strongly disapproved and allowed only in unavoidable cases۔ اسلام میں طلاق کا عمل سختی سے نامنظور ہے اور صرف ناگزیر صورتوں میں ہی اس کی اجازت ہے۔ On the authority of حضرت ابن عمر
May Allah be pleased with him. The Prophet said divorce is the most disliked thing in the sight of Allah. یہ بات لکھی ہوئی ہے سنن ابن ماجہ 20:18 میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. 180 سوال. ڈیش از اونلی ٹوائس اپ ٹو دین آئدر دی وائف ہیز ٹو اسٹے ان میرج ان اے گڈ وے اور لیو ہر ان اے گڈ وے. تو کیا ہوتا ہے ڈائیورس. طلاق صرف 2 مرتبہ تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے نکاح میں رہنا ہوگا یا اسے اچھے طریقے سے چھوڑنا ہوگا. ڈائیورس از ریووکیبل اپ ٹو 2 times. آفٹر دیٹ دیر از نو رائٹ آف ریورین. 2 مرتبہ تک طلاق رجع ہے، اس کے بعد رجوع کا حق نہیں. دی گسٹ آف دی ورس از دیٹ اے مین ہیز دی رائٹ ٹو ڈائیورس ٹوائس. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو 2 بار طلاق دینے کا حق ہے. If the third divorce is given, the woman will become forbidden to her husband. تیسری طلاق دینے سے عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. And it will not be allowed for the first husband until she complete the iddat of the first husband and then marries another husband and completes the iddat of cohabitation. اور پہلے شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پہلے شوہر کی عدت پوری نہ کرے اور پھر دوسرے شوہر سے شادی کر کے صحبت کی عدت پوری نہ کرے. 185 سوال ہے. دین if the husband divorce his wife for the third time then that woman will not be dash for him until she marries another husband. lawful. پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. Then if the second husband dash her, then both of them will incur some sins in returning to each other divorces. پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں ایک دوسرے کے پاس لوٹنے میں کچھ گناہوں کے مرتکب ہوں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی اوپینین، یا پوائنٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے موضوع پڑھ لیتے ہیں. 4 مکاتب فکر حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہا کے اقوال کے مطابق 3 طلاقیں 3 ماہ میں یا 1 مہینے میں، یا ایک دن میں یا ایک نشست میں یا ایک جملے میں دی جائیں. بہرحال یہ تینوں ہو جائیں گی اور عورت مرد کے لیے حرام ہو جائے گی. ڈسلوکیشن. دی لٹل میننگ آف خلا از ٹو ٹیک آف. خلا کے لغوی معنی اتارنے کے ہیں. دی سپریشن آف اے وومن بائی اینڈنگ دی میرج ریلیشن شپ از کالڈ ڈیش خلا. ازدواجی تعلق ختم کر کے عورت کی علیحدگی کو خلا کہتے ہیں. خلا از دی رائٹ آف ڈائیورس گیون ٹو دی وائف. خلا طلاق کا حق ہے جو بیوی کو دیا جاتا ہے. نیکسٹ کیا کہ if the wife has a hard time with her husband for some reason and the husband does not agree to divorce her, then the woman can get khula from her husband by referring to the court or qazi to end her marriage. اگر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کسی وجہ سے مشکل پیش آئے اور شوہرہ اسے طلاق دینے پر راضی نہ ہو تو عورت عدالت یا قاضی سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے خلا حاصل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. 192 سوال ہے. Allah says in the Holy Quran regarding khula, then if you fear that both of them will not be able to uphold the limits of Allah, then there is no sin on them if the wife herself takes some recompense and takes dash freedom from this painful bond. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خلا کے بارے میں فرماتا ہے پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر بیوی خود کچھ بدلہ لے اور آزادی لے لے اس دردناک بند سے. ٹھیک ہے. 193 سوال ہے. There are fixed limits so do not go beyond them and those who transgress the limits of Allah those are the wrongdoers. حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو لوگ اللہ کی حد سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں. The above mentioned Quranic verse and hadith of the Prophet prove that in case of khula the woman has to return the dowry money taken from her husband at the time of marriage. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خلا کی صورت میں عورت کو نکاح کے وقت شوہر سے لیا گیا مہر واپس کرنا ہوگا.
It is narrated on the authority of Ibn Abbas that the wife of Sabit bin Qais came to the service of the Prophet and said, "O Messenger of Allah, I have no complaint against him because of his morals and religion. However, I do not like disbelief in Islam because staying with him and not paying the right of मैरिज। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि साबित बिन कैस की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसके अखलाक और मज़हब की वजह से इससे कोई शिकायत नहीं है, अलबत्ता मैं इस्लाम में कुफ्र को पसंद नहीं करता क्योंकि इसके साथ रहना और निकाह का हक़ अदा नहीं करना। On this, the Prophet said to him, "Can you return his garden which he gave as dowry?" She said, "Yes." The Prophet said to Sabit that accept the garden and divorce her. इस पर आप वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या तुम इसका बाग जो उसने जहेज़ में दिया था वापस कर सकते हो? इसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित से फरमाया कि बाग कबूल कर ले और इसे तलाक दे दे। खुला कैन ओनली बी डन फॉर अ स्पेशल रीज़न। खुला सिर्फ एक ख़ास वजह से की जा सकती है। अल्लाह हैज़ डिसलाइक्ड द वुमेन हु ब्रेक देयर मैरिज रिलेशनशिप एंड टेक खुला विद आउट एनी रीज़न। अल्लाह ताला ने इन औरतों को नापसंद फरमाया है जो बग़ैर किसी वजह के निकाह तोड़ कर खुला ले लें। ठीक है। देयर इज़ अ हदीस, अ वुमेन हु आस्क्स हर हस्बैंड फॉर डिवोर्स विदाउट एनी रीज़न द फ्रेगरेंस ऑफ पैराडाइस इज़ फॉरबिडन टू हर। ये बात वहाँ पे जामे तिरमिज़ी 142 में। जो औरत बग़ैर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक मांगे इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। ठीक है। तो ये जो है लेक्चर, जो बहुत बड़ा लेक्चर था, ये इसके 199 जो है ये इसके सवालात थे। ठीक है। मैं ख़ुद ये लेक्चर बनाते बनाते जो है मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए इनको इसकी उर्दू लिखते हुए और सारे MCQs बनाते बनाते। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।